السلام علیکم. سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈیز کا یہ لیکچر ہے. تحریک علی گڑھ کوسچن نمبر 2 چیپٹر نمبر 1 کوسچن نمبر 2 تحریک علی گڑھ کا پس منظر اور اس کے مقاصد. تحریک علی گڑھ کا پس منظر 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی حکومت مسلمان کے ہاتھوں سے نکل کر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئی. اس پورے واقعے کو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ 1857 میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ہی جو ہے آپس میں چپکلش کی وجہ سے، ہماری جو اندرونی سازشوں کی وجہ سے، ہماری نااہلی کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ہماری جو حکومت تھی، جو اس پر جو بر صغیر تھا، جس پر 1000 سال تک ہم حکومت کرتے رہے، وہ جو ہے وہ اقتدار، وہ وطن اور وہ بر صغیر پورا نکل کر ہمارے ہاتھوں سے وہ انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. یہ ایک انقلاب تھا، انقلاب تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی تھی جس نے نہ صرف مسلمانوں کی اپنی زندگی بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کو ہلا کے رکھ دیا، اس کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا. اب اس سے کیا ہوا، اس دور کے مسلمانوں میں ایک سب سے اہم اور شخصیت تھے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی. مفاہمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جانتے بوجھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ صلح کا رویہ اختیار کرنا. تو اس وقت ان کا خیال تھا کہ انہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی مدد بھی کی اور ان کی جانیں بھی بچائیں، اور جو ہے بدلتے ہوئے حالات کے مد نظر حکومت برطانیہ سے تصادم کی پالیسی کو انہوں نے رد کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت انگریزوں کے ساتھ لڑنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے سب سے مہلک ثابت ہو سکتا ہے، خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ انگریز حکومت کی مخالفت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اختیار کیا جائے، سیاست میں سے دور رہا جائے اور سیاست سے دور رہ کر انگریزی تعلیم حاصل کی جائے، اور انگریزی تعلیم حاصل کر کے سرکاری ملازمتیں حاصل کر کے اور جو ہے انگریزوں کے وفادار رعایا بن کر رہا جائے. دو طریقے ہوتے ہیں اپنی بات منوانے کے، یا تو انسان لڑ جھگڑ کر اپنی بات منواتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ مفاہمت کی راہ اختیار کرتا ہے. اس کے اگر وہ اس سے جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس میں، اپنی حیثیت میں ڈاؤن ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ایکول آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ایکول آ کر برابری کی سطح پر جنگ لڑتا ہے. تو اس وقت مسلمان چونکہ جو ہے وہ محکوم ہو چکے تھے، اقتدار میں انگریز آ چکے تھے، تو ضروری تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کیا کرے، انگریزوں کے ایکول آئیں. تو سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں، انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کا ہاتھ بڑھائیں، یعنی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اس وقت ان کی وفاداریاں ثابت کریں اپنی، اور جو ہے ان سے جو ہے وہ نوکریاں حاصل کریں، جو سرکاری ملازمت پر ان کے جو ہے وہ ان کے دروازے مسلمانوں پر جس طرح بند ہو چکے ہیں، سرکاری ملازمت حاصل کریں اور ان کے ایکول آ کر اپنا رائٹ مانگیں. سر سید کی اس تحریک جو ہے تحریک مفاہمت کو ہماری تاریخ میں علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو تھا وہ اس تحریک سے متاثر ہوا، جبکہ ایک اس سے بھی بڑے طبقے نے مفاہمت کے رویے کو اپنی غیر ملی غیرت اور دینی تقاضوں کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے اگینسٹ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے، ان کے سخت ترین مخالف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کی مفاہمت اختیار کی جائے، کسی قسم کی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے. وہ چاہتے تھے کہ اس جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والا جو ہے رویہ اختیار کیا جائے، ان سے دور رہا جائے، اور دین کے لحاظ سے بھی وہ دینی اعتبار سے بھی ان کی ملی غیرت اور دینی تقاضوں کی بنیاد پر وہ ان سے مخالفت کرتے رہے. تو سر سید کا پروگرام خواہ کتنی ہی نیک نیتی اور خیر خواہی پر کیوں نہ مبنی ہو، وہ اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے انگریزوں کی ذہنی غلامی کا شکار ہو جائیں. یعنی مسلمان
جو بڑے بڑے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، ہمارے رہنما تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی غلامی کا شکار ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو انگریزوں کی غلامی کے سپرد کر دیا۔ اور اس وقت سر سید احمد خان کا جو ہے وہ جو مشن ہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، ان کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس وقت وہ دیگر جو رہنما تھے، دیگر مسلمان تھے اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تھا، ان کو اپنے اگینسٹ ہی سمجھ رہا تھا، ان کو اپنے مخالف ہی سمجھ رہا تھا۔ اور لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے ذریعے جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد طلبہ کی ایسی جو ہے وہ سامنے آئی، جو کہ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے مفاہمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے ملازمتیں بھی حاصل کی اور جو ہے سیاسی طور پر بھی خدمت انجام دی، دینی لحاظ سے بھی خدمت انجام دی ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریک کے مقاصد کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور انگریزوں میں مفاہمت پیدا کرنا، دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، یعنی مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو بہت بڑی خلیج ہے اس کو کم کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان وہ دوستی کی راہ ہموار کرنا، مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنا، انہیں انگریزی زبان اور علوم کی تعلیم دینا، انگریزی تہذیب سے مانوس کرانا۔ یعنی مسلمانوں کا ابھی کیا تھا، کیونکہ وہ جو ہے انگریزی زبان سے بہت دور تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرے، تو اس وقت ضروری تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ انگریزی زبان کی تعلیم دی جائے، اپنی تہذیب سے جو ہے انگریزی تہذیب سے واقف کروایا جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ تحریک علی گڑھ نے اپنے مقاصد سر انجام دیے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں کا وفادار رعایا بنا کر انہیں سیاست سے الگ رکھنا، یعنی ان کا مقصد کیا تھا سر سید احمد خان کا، کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ابھی فی الحال سیاست سے الگ رہیں، ابھی اپنی وفاداریاں ثابت کریں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں کہ جس کے تحت انسان اپنی بات کو منوا سکتا ہے، یا تو لڑ جھگڑ کے منوا سکتا ہے، یا ان کے ایکول آ کر برابری کی سطح پر بات کر سکتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو ابھی برابری کی سطح پر آنا چاہیے، اس لیے اپنی وفاداری کو ثابت کرنا چاہیے اور سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوستان کی دوسری قوموں میں مفاہمت اور دوستی کے تعلق کو پروان چڑھانا، یعنی مسلمان اور ہندوستان کی دوسری قومیں اس وقت کون تھی؟ ہندو، یعنی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان بھی جو مفاہمت ہے یا دوستی کی فضا قائم کی جائے، تاکہ جو ہے مسلمانوں کے جو امیج ہے یا مسلمانوں کا اس وقت جو اپنی شخصیت ہے وہ پوری طرح مسخ ہو چکی تھی، ان کا امیج خراب ہو چکا تھا۔ اب یہ ہے کہ ایسی جو ہے وہ فضا قائم کی جائے جس میں وہ مفاہمت کی راہ اختیار کرے۔ دراصل سر سید احمد خان لڑنے جھگڑنے کی نسبت چاہتے تھے کہ تمام جو قوم ہے اس وقت برصغیر کی، ان کے ساتھ مفاہمت کی راہ ہموار کی جائے اور پھر اپنی بات منوائی جائے۔ مسائی کیا ہوتا ہے؟ مسائی ہوتا ہے کوششیں، یعنی کہ اس وقت کون سی کوششیں کی۔ سر سید احمد خان نے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسباب بغاوت ہند۔ 1858 میں سر سید نے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک مختصر سی کتاب لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ 1857 کی بغاوت کو کس طرح مسلمانوں کی جنگ آزادی کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ محض چند شرارتی لوگوں کا کھڑا کیا ہوا ہنگامہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت کی بعض غلط پالیسیاں بھی لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا باعث بنی۔ مسلمان ہمیشہ 1857 کے واقعات کو جنگ آزادی کہتے رہے، لیکن سر سید نے اسے غدر اور بغاوت ہی لکھا ہے۔ یعنی
اسباب بغاوت ہند کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ مسلمانوں کو اسے جنگ آزادی کا نام جو ہے نہیں دیا جا سکتا کہ مسلمانوں کو جنگ آزادی کہہ دیا جائے، بلکہ یہ چند شرارتی لوگوں نے جو ہے یہ ایک جو ہے بات پھیلائی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. برطانیہ کی غلط پالیسی کے خلاف جو ہے کچھ طبقہ ایسا تھا جو ان کی جو ہے انگریزوں کی غلط پالیسی کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. لیکن بعض غلط پالیسیاں ایسی تھی جس کے خلاف ایسا کچھ ہوا، لیکن اس کو ہم جنگ آزادی کا نام نہیں دے سکتے. اسے صرف غدر اور بغاوت کہا جا سکتا ہے، جو کہ اس وقت کی پالیسی کے خلاف جو ہے وہ ایک آواز اٹھائی گئی تھی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت جنگ آزادی کا نام دے کر ان کو جو ہے وہ دبایا جائے. نمبر 2 ہے لائل محمدنز آف انڈیا. 1860 میں سر سید نے لائل محمدنز آف انڈیا کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا. اس رسالہ میں ان خاندان کی خدمات کا تذکرہ کیا جاتا تھا جنہوں نے جنگ آزادی کے زمانے میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر انگریزوں کی مدد کی اور ان کی جانیں بچائیں. یعنی اس وقت میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس جو سر سید احمد خان کی تحریک کا بیسک مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے اور مسلمانوں کے درمیان جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے اس خلیج کو پر کرنا، اس گیپ کو فل کرنا، ان کے درمیان دوستی کی فضا قائم کرنا، جہاں انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرتیں ہیں اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک ہمدردانہ جو ہے وہ نرم ہمدردانہ رویہ اور ایک نرم گوشہ پیدا کرنا مسلمانوں کے لیے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک جو ہے وہ رسالہ بھی لکھا، اور اس رسالے میں انہوں نے ان لوگوں کا، ان خاندانوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے انگریزوں کی جانیں بچائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 پوائنٹ. 3 پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے انگریزوں سے مفاہمت کی کچھ اور کوششیں. مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوششوں میں سر سید کی تصنیفات تحقیق لفظ نصارہ، انجیل کی تفسیر، تبعین الکلام، رسالہ احکام تام اہل کتاب، رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں. یعنی وہ جو ہے وہ تصانیف ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک دوسرے میں لانے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد سب سے اہم کام اسکولوں کا قیام. اپنی ملازمت کے دوران 1858 میں مراد آباد میں اور 1862 میں غازی پور میں اسکول قائم کیے. اس کے بعد ہے نمبر 5 پوائنٹ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام. 1863 میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی زبان میں شائع ہونے والی اہم علمی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا جائے. اب دیکھیں سائنسی بنیاد، یعنی کہ اب مسلمان چونکہ وہ انگریزی سے دور رہنا چاہتے تھے، انگریزی زبان سے دور رہنا چاہتے تھے، ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان جو ہے وہ سکھائی جائے، اور سب سے اہم بات کہ جدید ٹیکنالوجیز، جدید جو زمانہ ترقی کر رہا ہے اس کے مطابق ان کو لایا جائے. اس سلسلے میں سر سید کی سب سے اہم خدمت کہ انہوں نے بہت ساری انگریزی کتابوں کا ترجمہ کیا اور سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جہاں پر مختلف کتابوں کے ترجمے کیے جاتے تھے. اب ہے نمبر 6 پوائنٹ ہے انگلستان میں تعلیمی نظام کا جائزہ. 1869 میں سر سید کو انگلستان جانے کا موقع ملا. انگلستان میں انہوں نے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں کے نظام کا مطالعہ کیا، اور انگلستان سے واپسی پر انہوں نے خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی. یعنی تعلیمی خدمات انہوں نے کس طرح کی کہ پہلے انہوں نے جائزہ لیا کہ جو ہے وہ ہمارے نظام اور
جو انگلستان کا نظام ہے انہوں نے دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. پھر اس کو انگلستان سے واپس آ کر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی خواستگارانہ ترقی تعلیم میں مسلمانان ہند کے نام سے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کو انگلستان کے تعلیمی نظام جیسا بنانے کی کوشش کی جائے. گو کہ یہ بہت جو ہے وہ مشکل ترین کام تھا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی. پھر ہے اس کے بعد ہے MAO کالج. کمیٹی نے پہلے قدم کے طور پر 1875 میں علی گڑھ کے مقام پر محمدن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا، MAO اسکول قائم کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نمبر 8 پوائنٹ میں دیکھیں کہ 2 سال بعد یہی MAO اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور کالج کا سنگ بنیاد وائس رائے لارڈ لیٹن نے رکھا. وائس رائے نے اپنی جیب سے 10,000 روپے کا چندہ دیا. یعنی ان کوششوں سے آپ کو یہاں پر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کالج کے قیام کے دوران انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان اتنی مفاہمت ہو چکی تھی کہ وائس رائے لارڈ لیٹن نے اپنے جیب سے 10,000 روپے کا چندہ بھی دیا، اور اس کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھا. پھر ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام. نمبر 9 پوائنٹ ہے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جا کر مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے 1886 میں سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی. سر سید کے انتقال کے بعد 1906 میں اسی کانفرنس کے ایک جلسے میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. یعنی کہ یہ اعزاز بھی علی گڑھ تحریک کو حاصل ہے کہ اسی کا ایک جلسہ ہوا تھا سر سید کے انتقال کے بعد. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یہ اصل میں ایک ایسی جو ہے وہ کانفرنس تھی جو کہ جگہ جگہ پر اپنے اجلاس منعقد کرتی تھی، اور وہاں پر لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کیا جاتا تھا. پورے ہندوستان میں جو ہے جگہ جگہ یہ جلسے کر کے وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ تعلیم حاصل کی جائے. اور اسی کا ایک سالانہ جلسہ تھا جس میں کہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. یہ اعزاز بھی علی گڑھ کو ہی حاصل ہے. نمبر 10 پوائنٹ ہے سیاسی خدمات اور 2 قومی نظریہ. سیاست کے میدان میں سر سید احمد خان نے مندرجہ ذیل خدمات خاص طور پر قابل ذکر ہے. انہوں نے امپیریل لیجسلیٹرز کونسل کے رکن کی حیثیت سے ہندوستانیوں کے مطالبات کے حق میں آواز اٹھائی. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی تھی. ٹھیک ہے، کونسل میں. اور لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیں 1867 میں جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے بجائے ہندی کو سرکاری دفاتر میں رائج کرنے کی تحریک چلائی تو سر سید جو ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے انہیں نہایت مایوسی ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا. اور اس کی وضاحت انہوں نے ان الفاظ میں کی کہ وائس رائے کی کونسل میں ہندو اور مسلمانوں کی تعداد متعین ہونی چاہیے. ہندو ممبروں کو ہندو منتخب کرے اور مسلمان ممبروں کو مسلمان. یعنی جتنا زیادہ انہوں نے مفاہمت کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ جو ہے وہ اردو اور ہندی کی تحریک جب چلی تو جو لوگ جو ان کی مخالفت کرتے تھے کہ وہ انگریزوں کے حامی ہیں یا صرف انگریزی زبان کے حامی ہیں، انگریزوں سے مفاہمت کرنا چاہتے تھے، بعض لوگ ان کی سخت ترین مخالفت کرتے تھے. ان کو سخت الفاظ میں جو ہے وہ یاد بھی کیا جاتا ہے آج بھی، اور بعض اوقات جو ہے لوگ ان کی شدید مخالفت کرتے ہیں. ان کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا تو انہوں نے پھر بھی کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو وائس رائے کی کونسل میں ہندو اور مسلمانوں کی تعداد متعین ہونی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی تعداد متعین ہو جانی چاہیے. انہیں بھی مسلمانوں کو بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں، اور جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی جو ہے مسلمانوں کو مسلمان ممبر جو ہے مسلمان ممبروں کو مسلمان جو ہے ووٹنگ کے ذریعے آگے لے کر آئیں، اور ہندو ممبروں کو ہندو ووٹنگ کے ذریعے آگے لے کر جائیں، اور جو ہے جداگانہ انتخابات کی بات کی. تھینک یو سو مچ. علی گڑھ تحریک کا یہ ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس میں سے آپ جو ہے وہ اس کے مقاصد اور جو ہے
مقاصد والا جو ٹاپک ہے اس میں سے ایٹ لیسٹ آپ 5 کوسچن جو ہے وہ شارٹ کوسچن بنائیے گا اور اپنی کاپیز پر لکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.